ایک بندہ کہنے لگا ایک بات کروں. میں نے کہا جی. حضرت علی کی دور میں 2 جنگیں ہوئی تھی. ایک جنگ کا نام جنگ جمل ہے, ایک جنگ کا نام جنگ صفین ہے. وہ جو جنگ ہوئی تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو خون خرابہ ہوا تھا, وہاں تو قتل عام ہوا تھا, لڑائی ہوئی تھی. ایک جنگ حضرت علی کی اماں عائشہ صدیقہ کے لشکر سے ہے جسے جنگ جمل کہتے ہیں. جمل کا معنی اونٹ ہے, وہ اونٹ پہ سوار تھی تو جنگ کا نام پڑ گیا. ایک جنگ کا نام جنگ صفین بروزن سکین ہے. صفین ایک علاقے میں حضرت علی حضرت معاویہ کے لشکر لڑے تھے. میں نے کہا جی اس جنگوں پہ تبصرے سے پہلے ایک سوال کا جواب تو دے دو. اجی پوچھ لو. میں نے کہا جب حضرت علی سے پوچھا گیا تھا, نہج البلاغہ تیری کتاب ہے اس پہ موجود ہے, پوچھا گیا تھا اے علی المرتضیٰ آپ ان جنگوں میں قتل ہونے والے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ ذرا وہ فرمان بھی سنا دے, اپنی کتاب سے پڑھ کے بتا دے. حضرت علی نے تبصرہ کیا کیا تھا؟ کیمٹس آف دا سیدنا علی المرتضیٰ کیا تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ان مقتولین کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ تو نہیں بتائے گا اور کبھی نہیں بتائے گا, میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید لکھتا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ یرید بہ وجہ اللہ, کہ یہ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ادھر سے یا ادھر سے قتل ہوئے یہ تو جنتی ہیں. اوے جنگ جو نفرت کی بنیاد پہ ہو سامنے والا مقتول جنتی ہوتا ہے. اوے جنگ جو لڑائی کی بنیاد پہ ہو سامنے والا قتل شدہ جنتی ہوتا ہے. ابن عساکر میں موجود ہے 15 بندے حضرت علی کے فوجیوں نے حضرت معاویہ کے لشکر سے پکڑ لیے, ان میں سے 2 بندے زخمی حالت میں فوت ہو گئے. وَكَفَّنَهُمَا عَلِي وَغَسَّلَهُمَا عَلِي وَصَلَّى عَلَيْهِمَا عَلِي رضی اللہ عنہما. فرمایا ان 2 شخصوں کی وفات کے بعد حضرت علی نے غسل دلایا, کفن پہنایا اور ان کا خود جنازہ پڑا. یار جملہ کہو تو سچ کہو, مجھے نہیں لگتا تجھے سچ بولنے کی عادت ہو. سچ پہ کہو نا کیا تھا, کیا لڑائی تھی؟ بولنا وہی بات جو کرنے کی ہے. فتنہ ابن سبا کھولیے, امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ کی کتاب کھولیے. وہ لکھتے ہیں کہ کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی. حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین تھے, ان قاتلین نے دیکھا کہ اب ہم نے حضرت عثمان کے بعد صحابہ کرام کے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو حضرت علی کے لشکر میں گھس گئے اور حضرت معاویہ تک جھوٹے خط پہنچائے کہ حضرت علی نے تو عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے. ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ حج پہ گئی ہوئی تھی, حضرت علی مدینے میں تھے جب حضرت عثمان شہید ہوئے, ان کو بھی غلط باتیں غلط سلط پھیلائی گئیں اور لشکر آمنے سامنے ہوئے اس لیے کہ ہو سکتا ہے علی نے پناہ دے دی ہے. حضرت علی آپ تو سچے صحابی, آپ تو حضور کے داماد, آپ تو خلیفہ چہارم, آپ تو پیغمبر کے وفادار و جانثار ہیں, آپ نے پیغمبر کے داماد حضرت عثمان کے قاتل کو پناہ کیوں دی ہے؟ حالانکہ حضرت علی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, یہ جھوٹ ان کے متھے مارا جا رہا, یہ بات ان کے خلاف کی جا رہی. جب لشکر آمنے سامنے ہوا ہے, باتیں چلی ہیں جنگ جمل میں. سنو اب جنگ جمل ہے کیا. جمل جمل کا نام لیتے زبانیں نہیں تھکتی, حقیقت اس کی کیا ہے. دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. حضرت علی نے اماں عائشہ کے لشکر والوں سے, جن میں حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں, اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر سے ایسے کرتے. آپ مدینہ منورہ میں تھے, امیر المؤمنین شہید ہو گئے, آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دی, اور ادھر سے تم مجھ سے جنگ کرنے. ہم تو نہیں جنگ کرنے, ہم نے تو پناہ نہیں دی. آپ تو حیران ہو, اچھا یہ تو لشکر آپ میں بٹھایا ہوا ہے. اس وقت کو ٹیلی فون کال کا کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ تو نہیں تھا کہ میسج اور کال کر کے پوچھ لی جائے یا واٹس ایپ کر لے بھی کیا ہوا تھا. وہ تو جھوٹے خط پھیلائے گئے تھے. اچھا اوہو, اللہ نے جنگ سے محفوظ رکھا ہے, تو پھر کیا ہے, ہم دونوں ایک ہیں, ہم دونوں ایک نبی کے وارث ہیں. ٹھیک ہو گیا, صبح لشکر واپس جائیں گے, اب رات کی تاریکی ہو چکی ہے, معاملہ ختم ہو گیا. صبح مل کے حضرت علی عثمان کے قاتلوں کا انتظام کریں گے. آپ واقعی حکومت پہ پاؤں مضبوط کریں. ہمیں غلط بریف کیا گیا تھا, اچھا ہمیں بھی غلط. دونوں اپنے لشکر میں چلے گئے. یہی منافقین کا ٹولہ رات کو چین کی نیند کیسے سو سکتا تھا, جو ادھر بھی گھسا ہوا ہے ادھر بھی گھسا ہوا ہے. انہوں نے آپس میں کہا ہون تو پھڑے گئے نا اسی, انا لمدرکون نا, اب تو نہیں بچے نا, اب کیا ہوگا. انہوں نے رات میں سازش کی ہے, 2 رویہ بندوں کے لشکر بنائے ہیں, دونوں کی کمریں پیٹھیں آپس میں ملی ہوئی ہیں, ایک کے منہ ادھر ہے ایک کے منہ ادھر ہے. ادھر والا ان پر تیر مار رہا ہے, ادھر والا رات کے تراکی میں ادھر پہ تیر مار رہا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں علی نے معاہدہ توڑا, یہ سمجھتے ہیں حضرت عائشہ کے لشکر نے معاہدہ توڑا.
یہ جنگ جمل ہے، کھودا پہاڑ اور نکلا کیا؟ شرم نہیں آتی؟ جھوٹ کیا بولتے ہو صحابہ اور اہل بیت کی نفرتوں پہ، اور حقیقت ہے کیا؟ اچھا اس جنگ کے بعد جب حقیقت کھلی، اچھا ہو ان بے ایمانوں نے پھر لڑا دیا، ادھر والوں کے جنازے ادھر والوں نے پڑھے اور ادھر کے جنازے ادھر نے پڑھے ہیں۔ امام ابن عساکر نے روایت لکھی، اللہ کی قسم یہ ایسے لفظ ہے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے صحابہ کی ان باتوں کو دیکھ کر۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک شخص کے اوپر آئے ہیں جو شہید ہوا پڑا ہے اور اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت امام حسن نقل کرتے ہیں، ان کے چہرے مبارک سے ایسے مٹی کو ہٹایا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہا، یا حسن لیت اباکا مات منذ 20 سنہ، حسن تیرا ابا 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، میں طلحہ کو شہید دیکھ رہا ہوں جس کے قاتل کو اللہ کے رسول نے جہنمی کہا تھا۔ یہ حضرت عائشہ کے لشکر سے شہید ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو بتایا گیا کہ حضرت علی یہ آپ کا تیر نہیں ہے، یہ ان پہلے بے ایمانوں کا تیر تھا جو انہیں لگا تھا۔ کیسی بات کر رہے ہو یار، یہ ان پہ کہتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا افسوس دیکھیں اس پر، تو جنگ 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 کہہ کر تم گلے پاڑ کے زبانیں بولتی، تمہاری تھکتی نہیں ہے، اور حقیقت یہ اس کے بعد جنگ ختم ہوئی اور ہر بندہ اپنے گھروں کو گیا اور معاملہ ختم، اور اس کے بعد تو بات ہی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ والی جنگ بھی بتا دوں، صفین کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور اشتر نخی جیسے ظالموں کا کردار درمیان میں۔ اور جب صفین میں دونوں اکٹھے ہوئی ہیں اور وہاں جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد اس بات پہ نتیجہ ختم ہوا ہے کہ فیصلے کے لیے 2 صحابہ منتخب کر دیا جائیں۔ حضرت معاویہ نے عمرو ابن عاص دیے ہیں، حضرت علی نے ابو موسیٰ عشری دیے ہیں، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے فیصلہ کرنے ابھی اپنے گھروں کو چلے جائیں، یوں کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان لوگوں کا بعد میں فیصلہ تھا، حضرت علی اپنی جگہ آ گئے، حضرت معاویہ اپنی جگہ چلے گئے۔ یہ تو بعد میں قسمت کے وہ فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن جنگ تو یہاں ختم ہو گئی تھی نا یار۔ کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان موقعوں پہ حق پر ہے، اور سامنے والا لشکر خطا پہ ہے۔ خطا کہہ رہا ہوں، باطل نہیں کہہ رہا۔ ایک خطا ہوتی ہے، ایک باطل ہوتا ہے۔ باطل مانا 100% جھوٹ، خطا کیسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام صفحہ 1092 کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اخطا لہو اجر وان اصاب لہو اجران، کا اگر ٹھیک کام کرے مجتہد تو 2 نیکیاں، خطا ہو جائے تو مجتہد کو 1 نیکی۔ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کے لشکر کو 1 نیکی ہے، حضرت علی کے لشکر کو 2 نیکیاں۔ میں تو دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خطا ہے۔ اس خطا کا معنی خطا وہ نہیں ہے جسے سرکشی سمجھ گئے۔ پیغمبر کے صحابہ کی بات کریں تو پوری کریں نا یار۔ اچھا ایک جملہ اور کہتا ہوں، اس صفین کے بعد، یہ صفین سن 37 ہجری میں ہوئی ہے، سن 37 ہجری پوری، سن 38 ہجری پوری، سن 39 ہجری پوری، سن 40 ہجری کا رمضان المبارک تک 4 سال حضرت علی اس دھرتی پہ اس جنگ کے بعد رہے۔ حضرت معاویہ سے کیوں نہیں لڑے؟ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، اگر دشمنی کی جنگ تھی، نفرت کی جنگ تھی، تعصب کی جنگ تھی، کدورت کی جنگ تھی، کیوں نہیں لڑے حضرت علی ان 4 سالوں میں؟ تمہیں تو حضرت معاویہ کا نام ہضم نہیں ہوتا، تجھے تو حضرت معاویہ کا نام برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے تو 4 سال ان کے خلاف پھر جنگ ہی نہیں کی۔ اس کا معنی کچھ باتیں پتہ چل گئی تھی۔ اور اسی دوران جب روم کے بے ایمان نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میری بیعت کر لے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے جواب دینے سے پہلے جواب دیا۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں، کبھی پڑھا کریں، یا لعین الروم واللہ لئن لم تنتہے وترجع الی بلادک لأصطلحن انا وابن امی ولأزیکن علیک الارض بما رحبت۔ اے رومی لعین، تجھے جرت، تو نے علی کو دھمکی کا خط لکھا، یہ فوراً اپنی فوجیں علی کی سرحد سے اپنے شہروں کو واپس لے جا، تو نہ پلٹا، میرا رب گواہ ہے، میں اپنے چچا کے بھائی سے یہ چھوٹی موٹی باتیں تھی وہ بھی ختم کر لوں گا، اور دونوں مل کے تجھے اوپر تیری کھلی زمین کو تنگ کر دیں گے۔ یہ حضرت معاویہ کی بات تاریخ ابن عساکر سے نظر نہیں آتی؟ نفرتوں بتاتے ہو، محبتیں نہیں بتاتے؟ سنیں، ان رویوں سے، اس پیار سے، اس تعلق و محبت و یگانکت و عقیدت سے امام حسن واقف تھے۔
तभी तो अभी 6 माह नहीं गुजरे थे हजरत अली की शहादत को, इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की और तादम वफात की है। हजरत हुसैन ने सुलह की और तादम शहादत की है। क्यों की है इन दो भाइयों ने सुलह? इमाम हुसैन ने हजरत मुआविया की जिंदगी में, इमाम हसन ने हजरत मुआविया की जिंदगी में कभी उनके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा। उसकी खिलाफत हक्का, खिलाफत आदिला को माना है, और जिसे इमाम हसन और हुसैन माने, मैं उसे हसनी और हुसैनी मानूंगा जो इस सुलह हसन को माने। जो सुलह हसन को भी न माने और कहे जी मैं हसनी हुसैनी हूं, यूं नहीं। इश्क कातिल से भी मकतूल से याराना भी यूं नहीं चलेगा। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी यूं नहीं चलेगी। तू भी ठीक है और गलत ये भी नहीं है, यूं नहीं चलेगा। हक को हक कहना पड़ेगा। हसनी वो है जो सुलह हसन का कायल है, हुसैनी वो है जो बैत हुसैन जो हजरत मुआविया के हाथ पे हुई उसका कायल है। अहले सुन्नत वल जमात मुबारक हैं, ये हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। अल्लाह में जिंदगी में भी हसनी हुसैनी रखे, वफात के बाद क़यामत में भी हसनी हुसैनी रखे। वर्ड बाई वर्ड इमाम ऐनी क्या कहते हैं? वो कहते हैं उन्होंने उलमा की और आइम्मा की राय नकल की कि भाई हजरत अली के मानने वाले को 2 अजर मिलेंगे और हजरत मुआविया की जमात को 1 अजर मिलेगा, जो आज भी उलमा कह रहे होते हैं जी दोनों ही ठीक है। हालांकि गोरा तो ये बात कभी नहीं मानेगा कि एक जंग जिसमें हजारों लोग मर जाएं और दोनों ही ठीक हो, जबकि नबी इस्लाम भी कह रहे हो कि अम्मार जो है जन्नत की तरफ बुलाएगा और अम्मार के मुखालिफिन दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, तो फिर सब दोनों एक वक्त कैसे ठीक हो गए? ये धोखा आप किसी और को दें। तो जुर्रत करने वाले लोग हैं। इमाम ऐनी ने जुर्रत की है। उन्होंने क्या कहा? वर्ड बाई वर्ड इमाम ऐनी के कमेंट सुने। मैं कहता हूं कि हजरत मुआविया की खता को इज्तिहादी कैसे कह दिया जाए, जबकि उनके इज्तिहाद पर क्या दलील है? हालांकि उनको यह हदीस पहुंच चुकी थी कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी और अम्मार को हजरत मुआविया के गिरोह ने शहीद किया था। क्या हजरत मुआविया इस पे राजी नहीं है कि अल्लाह ताला उनको बराबर छोड़ दे, बजाय इसके कि वो 1 अजर की उम्मीद रखते हो? ये जनाब इमाम ऐनी के कमेंट्स हैं। इमाम ऐनी वो है कि हनफी शायद वुजू करके उनका नाम लें, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 855 हिजरी में फौत हुए। तो वो क्या कह रहे हैं कि हजरत मुआविया इस पे क्यों नहीं खुश होते कि अल्लाह ताला उनको साहबी होने की वजह से छोड़ दे, बजाय कि आप उनको कह रहे हैं 1 अजर मिलेगा। कि जब उनको ये हदीस भी बाद में पता चला, ये इन हदीसों में आता है मुस्नद अहमद में कि बाद में लोगों ने आके बताया भी कि ये क्या हो गया है, तो उन्होंने फिर अपनी गलती की तावील की। उन्होंने कहा अली क्यों लेके आया था मार को साथ, ना लेके आता तो ना शहीद होता। फिर हजरत अली को भी गुस्सा आया जब बात पहुंची। हजरत अली ने कहा कि फिर मुआविया को कहो कि फिर हमजा का कातिल नबी इस्लाम थे, ना लेके जाते तो ना हमजा कत्ल होता। तू कह रहे कि मैं अम्मार का कातिल हूं, तो फिर हमजा के कातिल नबी इस्लाम थे कि ग़ज़वा उहद में साथ लेके गए। यानी वो बात इसके ऊपर तमाम फुक़हा ने लिखा है कि पहला शख्स इस उम्मत में जिसने अपनी वाज़ेह गलती की गलत तावील की है वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि उन्होंने हज़रत अम्मार के कत्ल की इतनी गलत तावील की। बस मैं इतने ही कमेंट्स के ऊपर रहता हूं, मैं पार्लिमानी ज़ुबान से आगे नहीं जाना चाहता। ये कमेंट्स किए, और ये जो कमेंट्स हैं ये इनके अपने कमेंट्स नहीं, इमाम निसाई के भी यही कमेंट्स हैं। इमाम निसाई रहमहुल्लाह, जिनकी ये सुन निसाई पड़ी हुई है मुस्लिम के नीचे, अहले सुन्नत के मेन इमाम है, 303 हिजरी में फौत हुए। जब दिमश्क गए तो आपको पता है स्पेन में तो आले उमैया की हुकूमत रही, बाकी जगह आले अब्बास की थी, वो तो सब शतम खत्म हो गया। दिमश्क में लोग हजरत अली पे अभी तक लानत करते थे, 300 साल गुजर चुके थे। तो हजरत इमाम निसाई को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फिर इरादा किया कि मैं हजरत अली के फ़ज़ाइल पे एक किताब लिखूं। उन्होंने एक किताब लिखी खसाइसे अली, ठीक है, खसाइसे अली, 194 अहादीस